بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو سیشن سے امیدیں تو بڑی تھیں، دو تین گڈ نیوز بھی تھیں جس کی بیس پہ انڈیکس کو موو دینی چاہیے تھی۔ اگر پوائنٹ وائز دیکھیں تو آج سارا دن کو انڈیکس نے بہت زیادہ پوائنٹ ایڈ یا لوز نہیں کیے، لیکن اگر والیوم دیکھیں تو والیوم کافی اچھے جو ہیں وہ آج جنریٹ ہوئے، اور اس کی وجہ جو تھی وہ تھا سنرجی۔ پوائنٹس کی اگر بات کریں یا انڈیکس کے آج کے لیولز کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی 606 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے جو آپ کو ہائی لیول دکھایا تھا وہ 956 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,78,122 پہ رہا۔ انڈیکس کا آج کا لو لیول 431 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,76,735 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ تقریباً 200 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,76,966 پہ آئی۔ والیوم اگر دیکھیں تو 443 ملین کے آج والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایس سی 100 انڈیکس میں، اور اس میں سے اگر دیکھیں تو 266 ملین والیوم صرف سنرجی کے تھے۔ گڈ نیوز میں ایک تو اچھی یہ تھی کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ایران پہنچ گئے ہیں، اور وہ وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں جو تنازع ہے اس کو حل کرنے کی کوششیں کریں گے، یا ان پہ کوششوں پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ سرکل ڈٹ کی طرف سے، بلکہ سرکل ڈٹ کہہ لیں یا صرف گیس سیکٹر کا سرکل ڈٹ کہہ لیں، اس کا گردشی قبضہ کرنے کا کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے وزارت خزانہ کا پلان یہ ہے کہ جو ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہی پلگ ان بیک کی جائے، جس کی وجہ سے یہ جو قرضہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ایس ایس جی سی میں آج اچھی موو اس کی وجہ سے دیکھی گئی۔ ایس این جی پی نے بھی دیکھیں تو تھوڑی سی موو دی۔ پی ایس او جب یہ ٹوٹل گردشی قرضے کی حل ہونے کی خبر آئے گی، یا ٹوٹل جو گردشی قرضہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، اس پہ اس کو حل کرنے کی طرف توجہ دی جائے گی، تو پھر پی ایس او بھی اس کا امپیکٹ آپ کو دکھائے گا۔ جیسے 1 ڈیڑھ سال سے چیزیں چل رہی تھی ریفائنری سیکٹر کو لے کے، اپ گریڈیشن کو کبھی آگے کبھی پیچھے، اب وہ جب فائنل کال آئی تو دیکھیں کیسے ریفائنری نے موو دی۔ تو سرکل ڈیٹ کا بھی بالکل یہی ایشو ہے، جب فائنل کو کال آ جائے گی تو پھر جو آپ کا گیس سیکٹر ہے اور ساتھ میں پی ایس او جو ہے وہ بھی آپ کو موو کر کے انشاءاللہ دکھائے گا۔ باقی اگر دیکھیں انڈیکس کی سچویشن آج رول اوور ویک سٹارٹ ہو چکا ہے۔ پہلا دن تھا ایک تو منڈے آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ کچھ اچھا جو ہے وہ شگن لے کے نہیں آتا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ رول اوور ویک بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، اور رول اوور ویک کا جو امپیکٹ ہے زیادہ وہ پہلے 1 2 دنوں میں جو ہے ایڈجسٹ ہو جانا ہے، کیونکہ بیچ میں 12 ربیع الاول کی ایک چھٹی بھی آ جانی ہے، ایک دن تو ویسے ہی کم ہو گیا، تو اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کو 1 2 دنوں میں جو ہے وہ کول ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سنرجی کے بعد ٹی آئی ایس ایل میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، پھر پی آر ایل، ڈبلیو ٹی ایل، پی پی ایل، ایس ایس جی سی، اوبوائے، توسم، ایم ایل سی ایف، ویوز ایپ۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 222 کمپنیاں آج ایڈوانس رہیں، 241 ڈکلائنر رہیں، 105 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,62,000 رہی، ویلیو رہی 44 ارب 100 کروڑ کی، والیوم 933 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن رہا، پھر سیمنٹ سیکٹر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، پاور جنریشن۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ کمرشل بینکس نے لوز کیے، پھر ٹیکنالوجی، پھر انویسٹمنٹ بینکس نے، اس کے بعد ریفائنری بھی آج نیگیٹو سائڈ پہ۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو او جی ڈی سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ آج آپ کو ایڈ کر کے دکھائے، اس کے بعد پی پی ایل رہا، ایم ایل سی ایف، ڈی جی کے سی، ایف سی سی ایل، بی اے ایف ایل۔ او جی ڈی سی کو دیکھ کے یاد آیا کہ او جی ڈی سی کے سگنل لاسٹ ٹائم دیے تھے، اور اس میں پہلا ٹارگٹ سیم ڈے میں اچیو ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کی میں نے اپنے گروپ میں، پریمیم والے گروپ میں بتایا تھا کہ اس کی آگے کی جو لانگ موو ہے وہ ابھی ڈیو ہے، وہ دے گا انشاءاللہ او جی ڈی سی۔ او جی ڈی سی کے جو لیول تھے وہ پہلا سپورٹ لیول 320 پہ تھا، 324 کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا تھا، 330 کا رہتا تھا، اس کے بعد آگے کے لیول بھی ہیں۔ تو تبھی بتایا تھا کہ او جی ڈی سی آپ کو لانگ موو دے گا، بلکہ جب پہلا ٹارگٹ ہمارا اچیو ہو گیا تھا اس ٹائم بھی، جب پہلے ٹارگٹ اچیو ہونے کا لگایا تھا گروپ میں، ساتھ میں یہ بھی لگا دیا تھا کہ باقی ٹارگٹ بھی آپ کو انشاءاللہ اچیو کر کے دکھائے گا۔ تو ابھی بھی اسٹل اگر دیکھیں او جی ڈی سی کو تو 338 348 تک کے جو لیول ہیں وہ آپ کو اچیو کر کے دکھا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اوورال اگر دیکھیں آج کا سیشن تو کچھ چیزوں نے بہت زیادہ موو نہیں دی، بس آئل سیکٹر تھا اور ساتھ میں سیمنٹ سیکٹر جس میں کچھ موو نظر آ رہی تھی۔ تو آج کے سیشن کا فی پی لی پی اگر دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی ہے آج $0.37 ملین کی، بروکر نے تقریباً $3.25 ملین کا سیل کیا، کمپنیز نے 1.13 کا بائی کیا، فارن کارپوریٹس نے تقریباً $3.25 ملین کا سیل کیا۔ انڈیویجولز کی بائنگ ہے آج $5 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے $1.59 ملین کا بائی کیا، میوچل فنڈ نے 4.5 ملین کا سیل کیا، ایم بی ایف سی کی سیلنگ ہے
10 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے 1 ملین کا بائی کیا، اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 1.70 ملین ڈالر کا۔ کی انڈیویجولز کی بائنگ سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ انہوں نے اٹھایا ہے آل ادر سیکٹر کو، اور آل ادر سیکٹر میں ریفائنریز بھی آل ادر سیکٹر میں ہی آتی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے 1 ملین کا سیمنٹ سیکٹر کو بیچ دیا، 2 ملین کا بائی کیا کمرشل بینکس کو، 0.24 کا بائی کیا فرٹیلائزر کو، 0.30 کا بائی کیا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو، تقریباً 2.5 ملین کا 3.25 ملین کا انہوں نے بیچ دیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو، 0.5 ملین کا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں کو۔ اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں اگر انہوں نے سیل کی ہیں تو ضرور میوچل فنڈ یا کسی اور ادارے نے اٹھائی ہوں گی۔ اس کے بعد 1 ملین کا انہوں نے بائی کیا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کو، تھوڑا سا ٹیکسٹائل کو۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کی بات کریں تو میوچل فنڈ نے اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں سیلنگ کی، جس میں سب سے زیادہ سیلنگ آل ادر سیکٹر میں ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے ریفائنریاں انہوں نے بیچی اور انڈیویجول نے اٹھا لی۔ اس کے بعد 4 ملین کا انہوں نے بیچا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں، بائی کیا ہے سب سے زیادہ $3.5 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو، 0.33 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں کو، اور تھوڑا سا انہوں نے پاور جنریشن کو بائی کیا۔ تو سیمنٹ سیکٹر میں بھی ان کی بائنگ ہے 0.25 ملین کی۔ سیمنٹ سیکٹر سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، انڈیویجولز اور مارکیٹنگ انہوں نے پچھلے 2 دن میں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ مغل سٹیل نے آج مٹیریل انفارمیشن لگائی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ وہ دلچسپی ظاہر کر رہا ہے یا وہ لینے جا رہا ہے حصہ گیپکو کی نجکاری میں۔ اور کنسورشیم میں اگر بات کریں تو اے کے ڈی سیکورٹی والے ہیں ان کے ساتھ، اور ساتھ میں اے جے سی ایل پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اس کے بعد سٹاک میں اگر بات کریں تو ہبکو 207 پہ چل رہا ہے، اچھا لیول ہے اس کا۔ کل آپ کو بتایا تھا پاک الیکٹرون کے بارے میں، آج پاک الیکٹرون جو آپ کو لیول بتائے تھے ان سے اوپر کلوز ہوا، پروفٹ میں کلوز ہوا، گرین میں کلوز ہوا۔ باقی بھی جو انشاءاللہ دیے تھے وہ بھی اپنے ٹارگٹ اچیو کرے گا، تو ہبکو پہ نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر اکارڈنگ ٹو سچویشن کوئی چیز ہوگی تو انشاءاللہ پریمیم والے گروپ میں ضرور شیئر کریں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر، و اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔